السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کیسر عزیز۔ دوستو، بے نظیر امتحان سپورٹ پروگرام میں آپ خود سے کون سے ایسے 4 طریقوں کے اوپر عمل درآمد کر کے اپنا پی ایم ٹی سکور کم کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنا پی ایم ٹی سکور کم کر سکتے ہیں بلکہ بے نظیر کفالت میں اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے طریقے ہیں جس کے اوپر آپ کاربند ہو کر بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہو سکتے ہیں، اور اہل ہونے کے لیے آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں؟ تو یہ آج کا ہمارا سوال ہے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مفصل جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا پی ایم ٹی سکور کم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ بے نظیر امتحان سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کراتے ہیں تو پھر آپ کی جانچ پڑتال کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس جانچ پڑتال کے مرحلے میں 5 سے 6 چیزیں آپ کے چیک کی جاتی ہیں، جو کہ نادرا تمام معلومات بی ایس پی کو پرووائڈ کرتا ہے، جو بی ایس پی آپ کے بارے میں ان سے طلب کرتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں تو رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کو میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں، اس لنک کے اوپر آپ نے اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کرنا ہے، یا رجسٹریشن کروانے سے پہلے یا رجسٹریشن کروانے کے فوری بعد آپ نے اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کا پی ایم ٹی سکور 32 سے اوپر ہے تو آپ نے اسے کم کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ جب آپ رجسٹریشن کروا کے آ چکے ہوتے ہیں تو آپ کی جانچ پڑتال کا مرحلہ فوری شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ کے کوائف کی تصدیق کی جاتی ہے، ان کوائف کو ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے بے نظیر امتحان سپورٹ پروگرام والوں نے، اس کے اوپر جانچا جاتا ہے، اور اس جانچ کے بعد آپ کو اہلیت کا میسج آتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا سکور 32 سے اوپر ہے تو آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں، اور اس 5 کام کو کرنے کے بعد میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا نہ صرف پی ایم ٹی سکور نیچے آئے گا بلکہ آپ بے نظیر کفالت میں اہل بھی ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جائیداد کی خریداری جو ہے وہ روک دینی ہے فوراً۔ آپ کوئی پلاٹ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی مکان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے آپ نے روک دینا ہے جب تک کہ آپ اہل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ نے روک دینا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی آبائی زمین ہے، آبائی مکان ہے، تو اس کو بھی آپ نے سیل نہیں کرنا اس وقت تک جب تک آپ کی اہلیت کا 8171 سے جواب نہ آ جائے۔ تو پہلا طریقہ کار یا پہلی شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنا پی ایم ٹی سکور کم کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 50,000 روپے سے زائد رقم موجود نہیں ہونی چاہیے، اور آپ بینک سے 50,000 روپے سے زائد کا لین دین نہ کریں 1 مہینے کے اندر۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے نام فی الحال نہ کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی نہ کروائیں۔ اگر آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو فی الحال اسے ترک کر دیں جب تک آپ اہل نہیں ہو جاتے۔ اور اگر آپ کے نام کوئی گاڑی تھی، کوئی موٹر سائیکل تھا، اور اس کو آپ نے بیچ دیا ہے اور ابھی تک رجسٹریشن آپ کے نام کے اوپر ہے، تو فوراً سے پہلے جو ہے آپ اپنے نام سے وہ رجسٹریشن ختم کرائیں، اور جس کو آپ نے وہ گاڑی یا موٹر سائیکل سیل کی ہے اس کے نام جو ہے وہ رجسٹریشن ٹرانسفر کر دیں فوری طور پر، تاکہ جب آپ کے کوائف جو ہے وہ اکسائز سے لیے جائیں تو آپ کے نام کسی قسم کی کوئی گاڑی وہاں شو نہ ہو۔ چوتھا جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ غیر ضروری سمیں جو ہے وہ بند کرا دیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر کی خاتون ہوتی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، وہ 18 سال کے نہیں ہوتے، تو والدہ اپنے نام کی سمیں نکلوا کے ان کو دے دیتی ہے، اور 1 یا 2 سمیں وہ خود بھی استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح اس خاتون کا شوہر جو ہے وہ 1-2 سمیں خود استعمال کرتا ہے، اور اگر ان کے بچے 18 سال سے کم ہیں تو پھر ان کو بھی وہ سمیں نکلوا کے دے دیتا ہے۔ تو اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو پھر ایک گھر میں 6، 7، 8 سمیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب 6، 7، 8 سمیں چل رہی ہوتی ہیں تو جو اس کا مجموعی بیلنس ہوتا ہے وہ بی ایس پی والے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے نام اتنی سمیں، آپ کے خاوند کے نام، اور اس خاتون جس نے اپلائی کی ہے اس کے نام اتنی سمیں ہیں اور وہ اتنا بیلنس استعمال کرتی ہیں،
تو وہ بیلنس آپ کی اہلیت کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے، آپ کو وہ بیلنس جو ہے وہ نااہل بھی کرا سکتا ہے۔ تو آپ غیر ضروری سمیں بند کرا دیں، میکسیمم جو ہے وہ جتنی سمیں آپ کے پاس ہیں اس کو منیمم پر لے آئیں، کم سے کم سمیں استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ جب تک آپ اہل نہیں ہو جاتے آپ اپنا بیلنس کم سے کم استعمال کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ اگر آپ نے بیرون ملک سفر نہیں کرنا، آپ کا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پاسپورٹ نہ بنوائیں، بلا ضرورت پاسپورٹ آپ نہ بنوائیں۔ اور اگر آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے اور آپ کو باہر جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، یا باہر جانے کا ارادہ فی الحال آپ نے ترک کر دیا ہے، تو آپ اس پاسپورٹ کو کینسل کروا دیں، کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اہلیت میں، کہ جس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس نے اگر بیرون ملک سفر کیا ہے یا نہیں کیا اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا پاسپورٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے ترک کر دیں، اور اگر پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو بیرون ملک آپ نے سفر نہیں کرنا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے 2-4 سال کے لیے باہر جانے کا یا سال کے لیے باہر جانے کا، تو آپ اپنا پاسپورٹ فوری طور پر کینسل کرائیں۔ تو یہ جو 5 شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو جب بی ایس پی والے آپ کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل کریں گے تو آپ کا پی ایم ٹی سکور بھی نیچے آئے گا اور آپ اہل بھی ہو جائیں گے۔ پی ایم ٹی سکور اس لیے نیچے آئے گا کہ آپ کے نام کوئی جائیداد نہیں ہوگی جو آپ نے نہیں خریدی ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منیمم ٹرانزیکشن ہوگی، آپ کے نام گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں ہوگا، آپ کے نام غیر ضروری سمیں نہیں ہوں گی، اور آپ کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا۔ تو اس بنا کے اوپر آپ کا پی ایم ٹی سکور بھی نیچے آئے گا اور آپ بے نظیر کفالت میں اہل ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔